الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کا ہر شخص ایک مرتبہ اور باوت اللهم صل على سيدنا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہیں جس کا تعین انسان اپنی فہم و بصیرت کی وسعت میں نہیں کر سکتا. ہمارا چلنا پھرنا کھانا حتیٰ کہ ہر ایک وہ نیک کام سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی عنایت سے ہی ہو رہا ہے. صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ زمین کے اوپر جنت کے باغ کون کون سے ہیں. حضور اکرم دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑے کرم کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں وہ ہر جگہ جنت کا باغ ہے جہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, مجھ پہ صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم لوگ اس وقت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں, تو ہم لوگ جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہے تو جنت کے باغ لیکن نظر نہیں آتے. اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے, وہ ہر شے پہ قادر ہے. جنت کے باغ نظر نہیں آتے. اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے لیکن وہ دکھاتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھا دیا تو تم اپنی آنکھ کے اوپر دیکھ کر بھروسہ کرو گے. تو میں دکھا کے بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہتا, میں میرے حبیب سے کہلوا کے بھروسہ چاہتا ہوں. میرے حبیب جو بولے کہ یہ جنت کا باغ ہے بس اس پہ مہر لگ گئی کہ یہ جنت کا باغ. کہ جنت کے باغ کون کون سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو, ان پہ صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہو, وہ جنت کا باغ ہے. فی روایت اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں علماء حق کی محفل ہو, علماء حق جس پر بیان فرما رہے ہوں, اور لوگ اگر جنگل کے اندر بھی سن رہے ہوں تو اس جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا باغ بنا دے. ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے. تو ہم جو لوگ ہیں وہ سب مانگتے ہیں. ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب خیرات لینے میں آئے ہیں. وہ خیرات ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور اولیاء اکرام فرماتے ہیں
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا، یہ اس کا طریقہ نہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کر صدق دل کے ساتھ اس کے اور اس کے نبی کا ذکر سنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہ کرے۔ تو جو بھی جنت کے باغ کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بخشش ہونا آسان ہے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا، سب کی بخشش ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس بخشش کو بچا کر کتنے لوگ رہتے، اس بخشش کو بچا کر کتنے لوگ رکھتے ہیں۔ یوں تو کہنے کو ہر سال لاکھوں لوگ حاجی بنتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کے دن عرفات کے میدان میں پہنچا، یعنی کہ جو حج کرنے پہنچا، اور جس نے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھا اس کی بخشش ہو گئی۔ جس نے حج کیا اور وہ حج سے پلٹ کر واپس آیا، وہ ایسے واپس آیا جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اپنے حج کو بچا کر۔ تو کوئی منصب مل جانا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کو بچا کر کیسے رکھا جاتا ہے۔ بخشش ملنا آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ کسی رقاصہ نے، آپ کو معلوم ہے حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہاں تو سب آقا علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے غلام بیٹھے ہو، ان کی بخشش کیوں نہیں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، ہمیں کیا چیز سکھائی؟ یہ بتایا کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ٹلتی بھی حضور کے نام سے، اور کوئی عطا چیز ہونا ہوتی ہے تو وہ بھی ملتی ہے حضور کے نام سے۔ یہ طریقہ بتایا۔ مدینہ کا چوک ہے، مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک شخص اونچے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنے باپ کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کا نام ہے ابی بن حاتم، حاتم تائی کا لڑکا، حاتم تائی کی اولاد۔ وہ اپنے باپ کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے۔ اتفاقاً ادھر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پوچھا لوگوں سے کہ یہ کس چیز کا مجمع ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حاتم بن حاتم اپنے باپ کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شہر و ہمارے رسول کا، شہر و میرے نانا کا، وہ تعریف کسی دوسرے کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ گئے، بولا چلو اپن بھی چلتے ہیں۔ حتی کو بلایا، حتی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے بولا کہ میں اپنے باپ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا۔ آپ لوگوں نے سنا سخی حاتم، لگ بھگ سبھی نے سنا ہے۔ میرا باپ بہت سخی تھا، بہت سخاوت کرتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اس کی سخاوت کی ایک دو بات بتاؤ۔ اس نے کہا حضور میرا باپ اتنا سخی تھا کہ اس کی بہت بڑی کوٹھی تھی اور اس میں 10 دروازے تھے۔ ساحل ایک دروازے سے آیا، میں دیکھ رہا تھا، اس نے خیرات مانگی۔ میرے باپ حاتم نے کسی نوکر کو نہیں کہا، خود اٹھا، وہ جا کے اس منگتے کو خیرات دی۔ کچھ دیر بعد
وہی منگتا دوسرے دروازے سے آیا. میرا باپ پھر خود اٹھا, پھر اسے جا کے خیرات دی. پھر وہ تیسرے دروازے سے آیا, چوتھے دروازے سے آیا. میرے باپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو خیرات لے جا چکا ہے. میرا باپ خود اٹھتا, جا کے اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا. اتنا بڑا سخی تھا کہ 5 بار 7 بار لوگ اس کے سامنے آ جاتے تھے تو بھی وہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ تو لے چکا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہتی برا مت ماننا, جس کو تو سخاوت سمجھ رہا ہے وہ تو نقص سخاوت. بولا یہ کیسے؟ یہ بولا تیرا خود کا بیان ہے کہ منگتا ایک دروازے سے آتا, تیرا باپ اٹھتا اور ڈال دیتا. پھر دوسرے دروازے سے آتا, تیرا باپ اٹھتا اور خیرات ڈال دیتا. پھر تیسرے دروازے سے آتا, تیرا باپ اٹھتا اور خیرات ڈال دیتا. تو یہ تو نقص سخاوت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دروازے 2 دروازے کے بعد بھی اس کی جھولی خالی تھی, اس لیے وہ تیسرے دروازے پہ آیا. آج تجھے میں اپنے حضور کا قصہ بتاتا ہوں, میرے رسول کی بات بتاتا ہوں. میرے نانا کی کوئی بہت بڑی اونچی حویلی اور کوٹھی نہیں تھی, ایک ٹوٹا ہوا حجرہ تھا. ساحل آ کے پہلی آواز لگاتا تھا, میرے مصطفیٰ اسے اتنا عطا کرتے تھے کہ پھر اسے کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں. اتنا پہلی بار میں عطا کر دیتے تھے کہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی, اتنا عطا کر دیتے تھے. حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. منگتے کو وہ اتنا نواز دیتے تھے کہ وہ خود سخی بن جایا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, کس طرح کیسے نوازا جاتا ہے اور امت کو کیسے نوازش آج بھی خیرات اور رابطے مل رہے ہیں. واقعہ ہے امرتسر کا. ایک حاجی ہے, حاجی اسماعیل, وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تھا اور مدینہ میں مقیم تھا, تو وہاں پر یہ ہوا کہ میں جس ہوٹل کے اندر کھانا کھاتا تھا وہاں پر جیسے میں ہوٹل میں پہنچتا تھا تو ایک بلی بھی آ جاتی. اب وہ مدینہ کی بلی تھی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی بلی تھی. مجھے اس سے پیار ہو گیا. میں کھانا کھانے کے پہلے اپنی روٹیوں کو ٹکڑے کرتا اور پہلے اسے کھلاتا. بلی کھا لیتی اور چلی جاتی. روز یہ ہوتا, بلی کو میں خود کھانا نہیں کھاتا, اپنے دسترخوان میں پہلے بلی کو کھلاتا, اسے روٹیوں کے ٹکڑے دیتا, بلی کھا لیتی. کافی ٹائم تک یہ ہوتا رہا. پھر یہ ہوا کہ مجھے صرف انڈیا آنے میں 3 روز رہ گئے. 3 روز کا وقت رہ گیا. میں حسب معمول ہوٹل پہ پہنچا, میں نے دسترخوان لگایا, بلی آئی. میں نے سوچا کہ یہ بلی مجھ سے الفت کرنے لگی ہے, میرے ساتھ جڑاؤ ہو گیا اس کا, مجھ سے پیار کرنے لگی ہے, میری بلی بن گئی. کیوں نہ ایسا کریں کہ حضور کے شہر کی بلی ہے, یادداشت کے طور پر اس کو ساتھ ہی لے چلتے. وہ حاجی اسماعیل کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ابھی میں نے صرف دل میں سوچا کہ حضور کے یہاں کی بلی ہے, یادداشت کے طور پہ ساتھ میں لے جائیں. بلی دسترخوان سے اتری اور چلی گئی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بلی کیوں چلی گئی. پھر میں نے کھانا کھایا, ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا مسجد نبوی میں. میں نماز پڑھنے گیا مسجد نبوی میں. میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے جا کر حضور پہ صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا, اس کے بعد واپس آتا. میں ظہر میں گیا, میں نے نماز پڑھی, صلاۃ و سلام پیش کرا. میں نے دیکھا کہ بلی وہ جالی سے چپک کر بیٹھی ہوئی. پھر عصر کی اذان ہوئی, میں نے نماز پڑھی, صلاۃ و سلام کے لیے جالی کے پاس گیا.
تو بلی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. یہی مغرب میں ہوا, یہی عشاء میں ہوا, لیکن مجھے راز پتہ نہیں چلا. لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ بلی کا ٹھکانہ یہی ہے. بلی ہمیشہ یہیں بیٹھتی ہے, یہاں سے بھوک لگتی ہے تو ہوٹل میں پہنچ جاتی ہے, واپس آ کے یہیں بیٹھ جاتی ہے. بس اتنی بات میری سمجھ میں آئی. میں نے سوچا کہ کل اپنا آخری دن ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر حاضری دینا آئیں گے, صلاۃ و سلام پیش کرنے آئیں گے, تو بلی کو یہیں سے پکڑیں گے اور ساتھ میں لے جائیں گے. اس کے لیے میں نے ایک پنجرا بھی خرید لیا وہ بلی کو رکھنے کے لیے. حاجی اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں رات میں سویا, اللہ کی عزت کی قسم میرا مقدر جاگ گیا. میں رات میں سویا, اللہ کی عزت کی قسم رات میں میرا مقدر جگمگا اٹھا. آقا علیہ السلام خود خواب میں تشریف لائے. میں نے ہاتھ جوڑے اور قدموں میں گر پڑا کہ آقا آپ نے بڑا کرم عطا فرما دیا, آقا آپ نے بہت بڑا کرم کیا, مجھے اپنی زیارت سے سرفراز کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حاجی اسماعیل تم اس لائق تو نہیں تھے لیکن مجھے آنا پڑا. بولا آقا حکم کیجئے. بولا حاجی اسماعیل تمہارا کوئی اجازت ہے, تم جا سکتے ہو, میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتے. تیرے دامہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, عظیم و برکت, تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں میں چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا. تیرے نظروں میں جو ہیں غیر کی طرف کیا دیکھیں, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حاجی اسماعیل تم جا سکتے ہو لیکن میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتے. انہوں نے کہا آقا میں نے تو دل میں سوچا تھا, یہ بات میں نے کسی پہ ظاہر بھی نہیں کری. بولا حاجی اسماعیل آج کی بات نہیں ہے, 3 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے بلی بھوکی پیاسی میری جالیوں سے لگی بیٹھی ہے اور کہتی ہے آقا آپ کے مدینے سے مجھے جدا کرنا چاہتا ہے. میں بھوکے پیاسے مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں آپ کے شہر مدینہ کو اور آپ کے قدموں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. محترم بزرگ دوستوں, جب واقعہ میں نے یہ پڑھا تو ایک عجیب کیفیت کا معاملہ ہوا کہ میرے حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ایک جانور بلی کی اتنی سنتے ہیں تو امتیوں کی کتنے سنتا ہوں. جانوروں پہ جن کا اتنا کرم ہے وہ انسانوں پر ان کے امتیوں سے وہ کتنا پیار اور ان کی کتنی سنتے ہوں گے. لیکن بس شرط یہی ہے کہ امت سچی امت بن کر رہے. تو اپنے زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض و کرامات ہر صدی میں ہر دور میں جاری ہے. ہر منگتے کو خیرات ملتی ہے, پھر مانگنے کے لیے منہ بھی ویسا چاہیے. نوجوانوں اپنی قدموں کو مسجدوں کی طرف بڑھاؤ. بچہ پیدا ہوتا ہے اسے انگلش اسکول میں ڈالتے ہو تو انگلش اسکول میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کے گٹھی میں قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی داخل کرو. جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک تمہارے رابطے امت خضرا سے نہیں جڑیں گے, جب تک خیرات کا سلسلہ اس طرح نہیں ملے گا, لیکن اس طرح نہیں ملے گا جسے دوسروں کو ملتا رہا. آپ دیکھو کہ کس کو کیسی خیرات ملی, کس کا کیسی خیرات ملی. معین الدین چشتی معین الدین تھا, جب حضور کے گنبد سے خیرات ملی تو خواجہ غریب نواز بن جاتی ہے. علی حجویری صرف علی حجویری تھے, آقا علیہ السلام کی گنبد سے خیرات لے کے ملے داتا گنج بخش ہو گئے. مجدد الف ثانی صرف سرہندی تھے, آقا علیہ السلام کے گنبد سے جب خیرات ملی تو مجدد الف ثانی بن گئے. اعلیٰ حضرت سید احمد رضا تھے, گنبد خضرا سے جب خیرات ملی تو اعلیٰ حضرت ہو گئے. یہ بڑے بڑے لوگوں کا حال ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اقتداء رسول اور شریعت محمدی میں چلنے کی زور ہے. اس کے بعد ہر چیز آسان ہو جائے گی. جو مانگنا ہے مانگیے طیبہ کے سخی سے. جو مانگنا ہے مانگیے طیبہ کے سخی سے. اس در کی عطا پوچھئے عثمان غنی سے. بس وہیں سے مانگو جہاں سے جہاں کو ملتا ہے. وہیں سے مانگو جہاں سے جہاں کو ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچی محبت عطا فرمائے. ہمیں نماز کا پابند بنائے. قرآن کا قاری بنائے. اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر